الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات محترم، اللہ مالک ہر دور میں ہر قوم اور امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا. اللہ کے وہ نبی جنہیں انسانوں میں سے اللہ چنتے ہیں، جب اپنی قوموں کی طرف بھیجا جاتا ہے تو انہیں کچھ معجزات سے نوازا جاتا ہے. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز. عاجز کر دینے والی چیز جو انسان کا ذہن قبول ہی نہ کرے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ چیز دیکھتا ہے. پھر اس میں دو قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک تو وہ جن کا دل سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والے اچھے اخلاق اور کردار کے، ان سے یہ جو بات ہوئی ہے ضرور ان کے پیچھے کوئی قوت ہے جس کے بلبوتے میں یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے. جب وہ سوچتے ہیں تو پھر حق بات کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی. لیکن بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جب وہ معجزات کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی زبان سے کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، اسے قبول نہیں کرتے. تو اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات سے نوازا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے جب اللہ رب العزت نے انہیں فرعون کے پاس بھیجنے لگے تو اللہ نے 3 چیزیں عطا کی. ایک تو اللہ نے جو عصا ان سے لاٹھی دی انہیں ایسا
لاٹھی کو پھینکو تو وہ اژدہا بن گئی، اور یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو انسانی عقل سے بالاتر تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسرا یدے بیضا سفید ہاتھ آپ اپنی بغل سے ہاتھ باہر نکالتے تو جس طرح آپ ایک لائٹ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں آپ کا ہاتھ سفید اس طرح روشن ہو جاتا۔ یہ معجزات لے کے فرعون کے پاس جب گئے تو جب فرعون نے آپ کا مقابلہ کروانے کے لیے ایک لیش کیا، جب فرعون نے آپ کا مقابلہ کروانے کے لیے اپنے جادوگروں کو جمع کیا تو جادوگروں نے اپنا جادو سامنے پھینکا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر رسی، ہر چمٹا، ہر چیز یہ صاف بن گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو اس کا مقابلہ کر سکے جو آنے والے حالات میں انہیں درپیش ہو سکتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَأَلْقِ عَصَاكَ، تم اپنے لاٹھی کو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکی تو وہ ساتھ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ سب کو ہڑپ کر گیا، کھا گیا۔ اب جادوگر اپنے جادو کے مطابق جانتے تھے کہ یہ ایک سٹینٹ ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں، کہ ہم نے صرف نظروں پہ جادو کیا ہوا ہے، حقیقت یہ صاف نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے سامنے ایک حقیقت کو دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ کیا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ تو یعنی یہ معجزات اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ حق درد، بے وقوف، نہ سمجھنے والے لوگ جو ہیں انبیاء کی ان کرامات کو، ان معجزات کو دیکھ کے ایمان کو قبول کر لیں، اپنے رب کو پہچان لیں۔ یہ انبیاء کے سلسلے میں یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ علی ھذا القیاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، جو بہت بڑے بڑے معجزات آپ کو عطا ہوئے وہ بھی 3 نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو معجزہ آپ کو عطا کیا گیا وہ قرآن تھا۔ قرآن عزیز ایک ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اگر کوئی آپ متبادل لفظ ایڈجسٹ کرنا چاہے تو نہ ہو سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی ایک لفظ کے مقابلے میں دوسرا مترادف وہاں لگا دیں گے تو کوئی پہچان نہیں سکے گا، نہ اس کی عبارت میں رد و بدل آئے گا، نہ اس کے لفظوں میں۔ ہر انسان اسے غلط تصور نہیں کرے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ان میں کروڑ لاکھوں ایسے الفاظ ہیں جن کا مترادف موجود ہے، جن کا آلٹرنیٹ موجود ہے کہ دوسرا لفظ انہی معنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی لفظ اس لفظ پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا، یا تو وہاں پہ نحو کی غلطی ہو جائے گی، صرف کی غلطی ہو جائے گی، یا ترکیب کی غلطی ہو جائے گی، وہ غلطی سے پاک نہیں رہے گا۔ یہ اس لیے اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا کہ یہ قیامت تک قائم رہنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، نہ الفاظ کے ساتھ نہ معنی کے ساتھ۔ عموماً ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ تفسیر کے اندر اور ترجمے کے اندر فرق ڈالا جا سکتا ہے۔ فرق وہیں پہ ڈلے گا جب تک آپ جہالت میں ہیں، جب آپ اس بات کا علم آ جائے گا کہ فلاں لفظ کا ترجمہ فلاں ہے تو کوئی جھوٹا، کوئی دغاباز، کوئی مکار انسان اس کا غلط بات کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک بات کا مجھے علم ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی اس کے متعلق کہہ دیں میں قبول کروں گا۔ جب مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ بدقسمتی سے ہماری دین سے دوری کی وجہ سے بہت سے مفاد پرست عناصر جو ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے کہ قرآن کے نہ لفظوں کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے ترجموں کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کی تفسیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی کوئی کرے گا جھوٹ بولے گا،
مکر کرے گا، لیکن حقیقتاً وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے پہلا معجزہ جو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، جو اس وقت بھی اسی طرح زندہ تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جسے شک ہے نکال کے دیکھ لیں۔ اور دنیا میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی۔ مسیلمہ کذاب ایک بہت بڑا علم والا شخص تھا، یہ یمامہ کے اندر، ریاض کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ یمامہ ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک فضول سوچ پیدا ہوئی، کہنے لگا کہ اگر مکہ یا مدینہ کے اندر ایک ان پڑھ انسان اتنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتا ہے تو میں تو ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، بہت سے لوگ میرے ساتھ مل سکتے ہیں۔ چونکہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کی بات کو مانا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ گئے تو اس نے انہیں بلا کے کہا، عمر مجھے بتاؤ اس نبی نے کوئی نئی بات کی ہے، کوئی نئی وحی آئی ہے ان پہ؟ تو اس وقت اس نے حضرت عمر بن عاص جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے، ہاں میں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات سنی ہے، انہوں نے 3 لفظوں پہ مشتمل ایک چھوٹی سی صورت بیان کی ہے، میں حیران ہوں، ایک ان پڑھ انسان اور وہ اتنے خوبصورت کلمات پوری زندگی پہ احاطہ کر رہے ہیں۔ آپ کی وہ سورۃ العصر کی تلاوت کر کے کہی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب یہ سنا کہنے لگا، لو جی میں بھی اس کا بنا دیتا ہوں متبادل۔ انہوں نے کہا بناؤ، اچھی بات ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا وبر یا ببر فإنہم اذنان والصدر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے بہت بڑے 2 کان اور چھوٹا سا سینہ ہے۔ کہنے لگا لو میں نے بھی صورت بنا دی ہے۔ عمر بن عاص جو ابھی مسلمان نہیں تھے کہنے لگے، مسلمان مجھے یہ بتا کہ وہ آیات جو میں نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ ان میں تو ایک پورے انسان کی زندگی کا احاطہ تھا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرے اور ایمان والا بن جائے، وتواصوا بالحق، حق کا ساتھ دے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرے وہ کامیاب ہے۔ اور تو ایک چوہے کا نقشہ کھینچ کے کہتا ہے میں نے اس کا متبادل بنا لیا۔ ذرا سوچ تو صحیح، تو نے کہا کیا ہے؟ جب اس نے خود ہی سوچا تو اپنے چہرے کو نیچا کر لیا، کہنے لگا، اور اس سے سوچ آئی کہ واقعتاً یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور یقین جانیے میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا میں بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی قرآن کے مقابل ایک کتاب بنائی جائے جسے الفرقان کا نام دیا گیا۔ اسی نام پہ تقریباً 14 مرتبہ اب تک یہ کتابیں مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں چھپ چکی، جو قرآن کا متبادل جنہیں کہا گیا۔ قریب ترین شام کا جو مکار، خناس اور شیطان صدر ہے بشار، اس نے الفرقان کے نام پہ ایک کتاب کو چھپوا کے قرآن کی طرح لوگوں کو حکمن کہا کہ اسے پڑھو، لیکن اللہ نے کسی کو شرف قبولیت نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ جس نے بھی پڑھا اسے احساس ہوا یہ اللہ کی کلام ہے اور اس کے کلمات ایسے ہیں جو انسان کے دل پہ اثر ہوتے ہیں۔ بلکہ میں عجیب بات بتاؤں، عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ریاض کے، عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن العریفی، یہ جاپان گئے، یہ نیٹ پہ ان کا کلپ موجود ہے، جاپان میں گئے۔ اب جاپان کے لوگ عربی نہیں جانتے، لوگوں نے اسلام کے متعلق ان سے کچھ باتیں پوچھی، وہ بتاتے گئے، ترجمان اس کا ترجمہ کرتا رہا، بالآخر وہ ایک بہت بڑا جو ہے جمع غفیر تھا، بہت سے لوگ وہاں جمع تھے، انہوں نے مجھے لوگوں کو کہا میں 2 عبارتیں عربی کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو ان کا ترجمہ نہیں پتا،
آپ کو نہیں پتا یہ کہاں کہاں کی ہے، مجھے بتائیں کون سی عبارت جو آپ کے دل پہ جس کا اثر ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی، پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد عربی کے کچھ اشعار پڑھے، اسی ترنم کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، پھر ان سے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ جو پہلے کلام میں نے پڑھا تھا اس کا تم پہ اثر ہوا ہے یا دوسرا کلام جو پڑھا تھا اسے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی تھی کہ جو پہلے پڑھا تھا اس کا ہمارے دل پہ جو اثر ہو رہا تھا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، ہماری کیفیت بدل رہی تھی، وہ دوسرے کلام پہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگے اب تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا کلام کون سا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ انسان کے اشعار کون سے ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو پہلا کلام جس نے تمہارے جسم پہ اثر کیا، جس نے تمہاری سوچ کو بدلا، جس نے تمہاری دل کی کیفیت کو تبدیل کیا، وہ اللہ کا کلام تھا، اور تم خود گواہی دے رہے ہو جو پہلا کلام تھا وہ بہتر تھا، جو دوسرا کلام تھا اس کی ہمیں نہیں کچھ بھی پتا چلا۔ تو یہ اللہ کی کلام کے اثرات ہیں، یہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ جو بھی اس کتاب کو غور سے سنے گا اسے اس کے معنی نہ بھی معلوم ہوں گے، اس کے دل کی کیفیت اللہ ضرور بدلے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ جو سب سے پہلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور دوسرا معجزہ یہ مکے کی ابتدائی زندگی کے اندر ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادیوں میں جھٹلایا جا رہا تھا، آپ کی زندگی کو اجیرن و تنگ کر دیا گیا تھا، آپ کی بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی، اور آپ کو حتیٰ کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ نے دوسرا معجزہ جو عطا کیا اس کا تذکرہ سورۃ القمر کے اندر آتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا۔ جب بھی کوئی نشانی آتی اللہ کہتے ہیں قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جب بھی میری طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تم اعراض کر جاتے ہو۔ تو یہ دوسرا معجزہ، اور تیسرا معجزہ جو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ معراج کا معجزہ تھا، جس کے متعلق قرآن میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات پاک، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، الذی وہ ذات پاک، اسرا جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اس زمانے میں 3 سواریاں تھیں، اونٹ، گدھا، گھوڑا۔ گھوڑا سب سے تیز رفتار سواری تھی۔ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سفر کرتا تو 1 مہینہ اسے جاتے ہوئے لگتا، اور واپس آنے پہ 1 مہینہ لگتا۔ اور یہ معجزہ آج بھی موجود ہے، یعنی دنیا میں فاسٹ ترین سواریاں موجود ہونے کے باوجود ممکن ہے کسی زمانے میں ایسا تو ہو جائے 1 رات میں مکہ سے بیت المقدس اور واپس آیا جا سکے، لیکن بیت المقدس سے آسمان تک جانا یہ انسان کے بس میں کبھی نہیں ہوگا۔ لیلا من المسجد الحرام، 1 رات میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک تہوار، خصوصاً بر صغیر کے لوگوں نے اسے ایک تہوار بنا لیا، اور اسے تہوار سمجھ کے کچھ ایسے معاملے کرتے ہیں جن کا نہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کی 110 سال زندگی میں ملتا ہے، نہ تابعین کی 83 سال کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، نہ تبع تابعین کی، نہ ائمہ دین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، ان کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہی نہیں جو ہم نے معراج کے نام پہ خرافات شروع کر لی ہے۔
یہ معجزہ ہوا کیا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ کب ہوا تھا؟ یاد رکھیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کے بابا نہیں تھے. جب آپ ابھی بچے تھے آپ کی والدہ محترمہ بالکل معصوم بچے تھے، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. ابھی آپ شعور کی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھا تھا، آپ کے دادا محترم بھی دنیا سے تشریف لے گئے. پھر دو تھے، بعد میں جوان ہوئے، آپ کی شادی ہوئی. شادی سے پہلے آپ کی کفالت کی ذمہ داری سیدنا علی کے بابا سید ابو طالب نے کی، اور نبوت ملنے کے بعد بھی وہ آپ کے معاون اور مددگار رہے. اور دوسری آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو اپنے مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں معاونت کرتی تھی. وہ نبوت سے پہلے 15 سال کا وقت جو ہے اور نبوت کے بعد 10 سال تک یعنی 25 سال تک یہ ساتھ رہا. اور یہ 25 سال میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سارے مال کو اپنے خامد کے نظر کر دیا کہ پہلے آپ کے معاملات میں آپ کی معاون، اور بعد میں نبوت میں اور اسلام کی تبلیغ اور تعلیم میں آپ کی معاون رہی. نبوت کے 10ویں سال جب یہ سختیاں ساری ہو رہی تھی، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. جب بھی کوئی کلیش بڑا ہوتا تو ابو طالب درمیان میں آ جاتے. اگر کوئی پیسے کی ضرورت پڑتی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مال سے تعاون فرما دیتی. یہ معاملہ چل رہا تھا کہ نبوت کے 10ویں سال آغاز میں ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ جو سرپرستی سر پہ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور قریش کو اپنی خباثت کا کھل کے موقع مل جاتا ہے. اور دوسرا پھر غم آپ پہ اس وقت آتا ہے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال رمضان میں وہ بھی داغ مفارقت دے کے اس دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف چلی جاتی ہیں. اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا عام الحزن، یعنی یہ غم کا سال ہے جب رسول اللہ پہ غم کی انتہا ہو گئی. حتیٰ کہ اس کے بعد پھر آپ کے لیے مکے میں رہنا مشکل ہو گیا. آپ طائف گئے، اور طائف کے لوگوں نے جو بدسلوکی کی وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے. جو بھی تاریخ سے سیرت کے حوالے سے تھوڑی بھی مس رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ طائف کے لوگوں نے کیا کیا. اب یہ بات یاد رکھیں، ہم جو تصورات بنائے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام ہمیں اس معجزے کے متعلق کیا بتلاتی ہے. ہمیں تاریخ اسلام میں 6 اقوال ملتے ہیں کہ نبی کریم کو کب معراج ہوئی. پہلا قول امام طبری رحمت اللہ علیہ کا ہے، یہ کہتے ہیں نبوت کے پہلے سال معراج ہوئی تھی. دوسرا قول امام قرطبی اور امام نووی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں اماموں کا ہے، یہ کہتے ہیں نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی. اور علامہ منصور پوری رحمہ اللہ جنہوں نے سیرت پہ کتاب رحمت للعالمین لکھی ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ 27 رجب کو نبوت کے 10ویں سال ہوئی تھی. لیکن ایک حدیث جو صحیح بخاری اور دوسری کتابیں موجود ہے وہ ان تینوں اقوال کی نفی کرتی ہے. کیوں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں فوت ہوئی تھی. اس وقت تک ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ معراج کی رات کو اللہ نے 5 نمازیں فرض کی تھی. اس سے پہلے نمازیں تو تھی لیکن صبح اور شام کی نماز 2 رکھتے تھی، وہ بھی فرض نہیں تھی. اور فرض نماز جب ہوئی، جو دن اور رات میں 5 وقت نماز فرض ہوئی، وہ معراج کی رات ہوئی تھی. اور جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے تشریف لے گئی تھی، حدیث میں آتا ہے اس وقت تک ابھی نماز 5 وقت فرض نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے یہ تینوں پہلے اقوال، نبوت کے پہلے سال، نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو،
یہ تو تینوں نہیں مانے جا سکتے، کیونکہ رمضان بعد میں آتا ہے، رجب پہلے آتا ہے۔ تین دوسرے قول ہیں، ان میں ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے ہوئی، ایک قول ہے کہ ہجرت سے 14 ماہ پہلے ہوئی، ایک ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ اب یہاں ایک ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ اتنا اختلاف کیوں؟ شاید اس کی سبب یہ ہے کہ صحابہ نے اس کی تاریخ کو اس لیے محفوظ نہیں کیا کہ یہ ایک تہوار نہیں تھا، یہ صرف ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کے اندر جو اللہ کی طرف سے ہمیں نشانیاں دی گئی تھی، ان نشانیوں پہ غور کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا مقصد تھا، اس کو بطور تہوار بنانا مقصد نہیں تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا، صحابہ کی زندگی میں اس دن کو بطور تہوار کبھی نہیں منایا گیا، اور اس کے بعد 85 سال یعنی 195 ہجری میں آخری تابعی فوت ہوا، اس وقت تک کوئی بھی شخص اس دن سے آشنا نہیں تھا کہ یہ ایک تہوار کا دن ہے۔ اسی طرح بعد میں تبع تابعین اور ائمہ دین کا دور، ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج کیوں کروائی گئی؟ میں جس طرح عرض کیا کہ آپ کے لیے غم کا سال تھا، پھر آپ مکے سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے، پھر طائف میں گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی، اور پھر آپ جب واپس آئے، آپ کے چہرہ، آپ کے جسم پہ اتنا خون بہ رہا تھا کہ آپ کا جوتا اس خون سے بھر گیا تھا۔ آپ طائف سے باہر نکل کے ایک باغ میں پناہ لے کے بیٹھے، اس وقت آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، انت رب المستضعفین، انت ربی۔ اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اپنی بے سر و سامانی کا، وقلت حیلتی، اور اپنی بے بسی اور بے بسی کا، اے اللہ تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، وحوانی علی الناس، اور لوگوں کی بے قدری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کہ لوگوں نے اتنی بے قدری میری کی ہے۔ انت رب المستضعفین، کیا تو کمزوروں کا رب نہیں ہے؟ انت ربی، اللہ تو میرا بھی رب ہے۔ پھر آپ کہنے لگے، اے اللہ جی، سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے، آج تک میرے ساتھ جو معاملے ہوئے ہیں، اگر یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ، دنیا جہان میں جہاں جہاں روشنی پھیلتی ہے تیرے چہرے کی روشنی کی وجہ سے ہے، کیا تو اللہ رحم نہیں کر سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے جبریل اور 7 پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، اور جبریل نے آ کے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ مجھے حکم دیجئے یہ طائف کی بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دوں، ایک بھی انسان باقی نہیں بچے گا۔ آپ کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم نہیں جانتی میں کون ہوں، میری دعوت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ ہدایت اگر ان کے مقدر میں نہ ہوئی تو ان کی اولادوں میں کوئی مسلمان ہو جائے گا، اے اللہ انہیں اس طرح ہلاک نہ کرنا۔ تو یہ اس وقت جب ایسے حالات تھے، تو ایسے حالات میں پھر اللہ نے جب سارے سہارے ٹوٹ گئے تو پھر اللہ نے دکھایا کہ اب میں تیرے عروج کا معاملہ شروع کر رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ معراج پہلا عروج کی سیڑھی تھی۔ معراج عروج سے ہے اوپر چڑھنا، تو اللہ رب العزت نے یہ دیا۔ تو پہلا معاملہ جو اس معجزے کے اندر جو پہلی 3 شقیں ہیں، پہلی شق جو اللہ رب العزت نے کی، ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی ساری اقوام میں اگر کسی قوم کو فضیلت تھی تو وہ بنی اسرائیل کو تھی۔
اللہ نے قرآن میں سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے دنیا کی ساری اقوام پہ تمہیں فضیلت عطا کی۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے ساری قوموں پہ فضیلت دی تھی، اب ان کے گناہوں کے سبب، ان کی اللہ کی نافرمانی کے سبب، ان کی انبیاء کی مخالفت کے سبب، ان کا دین میں تبدیلی کے سبب اللہ ان سے فضیلت چھیننے لگا تھا، اور یہ فضیلت اللہ محمد الرسول اللہ اور آپ کی امت کو دینے لگا تھا۔ سب سے پہلی معراج کے اندر جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو اللہ نے معجزاتی طور پہ جو انبیاء دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں انہیں وہاں پہ اکٹھا کیا، اور اب وہاں پہ مسئلہ تھا امامت کون کروائے گا، تو اللہ نے امامت کے لیے منتخب فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی موجود ہوں تو جہاں محمد الرسول اللہ ہوں گے وہاں کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ اللہ نے نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے نبیوں کو جمع کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے ایک معاہدہ کیا، عہد لیا اور وعدہ لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں نبوت سے نواز دوں، تمہارے پاس کتاب و حکمت ہو، تمہارا سکہ چل رہا ہو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آ جائے، اب تم نے اپنی نبوت نہیں چلانی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، 1,24,000 نبیوں اقرار کرتے ہو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بات پہ میرے ساتھ عہد باندھتے ہو، میرے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہو، پھر میں نبوت دوں گا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں، جب وہ رسول آئے گا ہم اس کی تابعداری بھی کریں گے، ہم اقرار بھی کریں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ نے کہا قَالَ فَاشْهَدُوا، تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات پہ میں بھی گواہ ہوں۔ جب وہ رسول آئے تو پھر اللہ نے پریکٹیکلی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ بیت المقدس میں جو قبلہ اول تھا وہاں بلا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت میں کھڑا کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت نہیں جو جاری ہو سکتی، کسی مولوی امام پیر کی امامت یا مولویت یا کسی پیر کی پیری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کائنات کے اندر اگر رہبر اعظم ہیں، اگر امام اعظم ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں تورات ایک الہامی کتاب ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس کتاب کا ایک ورق لے کے پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھا عمر تورات پڑھ رہے ہیں، آپ چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا، اور حضرت ابوبکر نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور زور سے کہنے لگے عمر تیری ماں تمہیں گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھو۔ حضرت عمر نے جیسے ہی چہرہ دیکھا بے اختیار کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی، آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عمر لو کان موسیٰ حیا، آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو میری اطاعت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، اور میرے ہوتے ہوئے تو قرآن کے بجائے تورات پڑھ رہا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے معجزے میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے نہ کسی کی نبوت چل سکتی ہے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے دوسرے کسی کا حکم نہیں چل سکتا، آپ کے طریقے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے طریقے کو نہیں اپنا سکتے۔ اگر طریقہ اپنانا ہے اور کامیابی کو لینا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معاملہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، جبریل نے آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوز، یہ آپ کی چوائس جس نے ہمیں بچایا۔ آپ کے سامنے دودھ اور شراب دونوں چیزیں پیش ہوئی، آپ نے دودھ کو پکڑ لیا، دودھ کو پیا، جبریل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پا لیا، اگر آپ شراب لے لیتے آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اگر آج امت کے اندر کچھ اچھے لوگ موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو یہ بھی احسان اللہ کا ہم پہ ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کی رہنمائی فرمائی اور ہمیں اجتماعی گمراہی سے بچا لیا۔ اللہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما لینا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسرا معاملہ جو اللہ رب العزت نے کیا وہ پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے، جسے معراج کہتے ہیں، معراج اس سیڑھی کا عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، اس سے آسمان پہ لے گئے۔ آسمان پہ جاتے ہوئے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس سے ہوئی، چوتھے آسمان پہ اللہ نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات کروائی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، اور آپ ان سے ملنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پھر اللہ نے اپنے اتنا قریب کر لیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر اللہ نے وحی کی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، یہ جھوٹ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر، جب آپ معراج پہ گئے تھے آپ نے اللہ کو دیکھا تھا، آپ کا رنگ اڑ گیا، آپ کہنے لگے عائشہ اللہ نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور دیکھیں یہ بات قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، قوم نے مطالبہ کیا، انہوں نے اللہ سے التجا کی ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا لموسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے پھر التجا کی تو کہا اللہ رب العزت نے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ میری تجلی کو برداشت کر گیا، فلما تجلی ربہ للجبل، یہ اگر میری تجلی کو برداشت کر گیا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا، فلما تجلی ربہ بالجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ اڑ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو معافی مانگنے لگے مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو وہاں بھی دیکھیں اگر اللہ کے سامنے ہوتے تو اللہ کہتے ہیں میں کلام کی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے قریب بلا کے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے اپنے بندے پہ وحی کی جو بھی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ اللہ نے 50 نمازوں کو اتارا، کہا یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اس میں دوسرا معاملہ جو تمہیں عطا کر رہا ہوں وہ نماز ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے قرب کے لیے جو انسان اور اللہ کو ملانے والی چیز ہے وہ نماز ہے، وہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ 50 نمازیں لے کے واپس چلے،
جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگے تو پوچھا اے محمد کیا ملا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا تجربہ ہے، میری قوم نہیں پڑھتی تھی، آپ اللہ سے تخفیف کا سوال کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا تو انہوں نے میں نے مشورے کے لیے یعنی استفہامیہ طور پہ دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو چلیں۔ پھر واپس گئے، اللہ سے التجا کی مالک کچھ تخفیف فرما دیجئے، اللہ نے 5 کم کر دی۔ پھر واپس آئے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ جائیں تخفیف کا سوال کریں۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ جائیں تخفیف کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے کہتے ہوئے میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اور میری امت ان 5 نمازوں کو ادا کرے گی۔ آپ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، منادی کرنے والا ندا کر کے آواز دیتا ہے ہم نے اپنا فریضہ عائد کر دیا، تخفیف کر دی، 5 نمازیں پڑھو گے ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ یہ دوسرا تحفہ تھا جو معراج کی رات کو ہمیں ملا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہم بحیثیت مسلمان اپنی ذات سے سوال کریں، جو اللہ نے زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جتنے بھی نیکی کے معاملات ہیں، قرآن میں جتنے احکام ہیں، سارے کے سارے زمین پہ وحی کر کے کہے، ایک صرف نماز ایسی تھی جو اللہ نے اپنے سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے یہ عطا کی۔ اللہ نے جس عزت اور احترام کے ساتھ یہ چیز امت محمد الرسول اللہ کو عطا کی، کیا امت اس چیز کی قدر کر رہی ہے؟ سوچنے والی تو بات یہ تھی کہ معراج کے اندر یہ بہت بڑی ایک تحفہ ملا تھا، امت اسے قبول کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی۔ جس طرح سانسیں لینا اس کی ضروری ہے، اسی طرح نماز اس کی زندگی کا حصہ ہوتی، لیکن بدقسمتی ہے ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔ پھر تیسری بات یہ کہی کہ ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے، ہمارے جتنے بھی اعمال کا دار و مدار ہے یہ ترغیب اور ترہیب پہ ہے، جنت کے حصول کی کوشش کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ ہم میں سے کسی نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو۔ ایک ایسی شخصیت، ایسی شہادت ہونی چاہیے تھی جو دنیا والوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا اس امت کے لیے، اور یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یہی خوشخبری اور ڈرانا تھا جو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کو جنت میں لے جایا گیا، جنت کے مختلف انعامات جو اللہ نے انسانوں کے لیے تیار کیے ہیں وہ دکھلائے گئے اور بتلایا گیا کون کون سا عمل ہے جو انسان کرے گا اور اس کے سبب اللہ اسے یہ نعمتیں عطا کریں گے۔ وہ ساری تفصیل ہے، چونکہ وقت کم ہے، وقت ختم ہو چکا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے جنت میں انسان کے لیے تیار کی ہیں، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں، کسی کان نے وہ سنی نہیں، اور کسی دل میں وہ کھٹکا نہیں پیدا ہوا، جو اللہ نے نیک انسانوں کے لیے جنت میں تیار کیا ہے۔ سورۃ سجدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا جو اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر کے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھی۔ آپ نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، آپ نے دل میں خیال کیا شاید یہ میرا ہو، کیونکہ اس جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر کا ہے۔ آج جس عمر پہ اعتراض کرنے والے خناس اعتراض کرتے ہیں، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر عمر کا محل دیکھا جس جیسا محل اور کسی کا نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یعنی جو آپ اب تک دیکھ چکے تھے، یہ نہیں کہ اس سے بہتر ہوگا، نہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا اتنا خوبصورت میں اندر سے دیکھوں۔ کہنے لگے مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا، عمر تو بڑا غیرت مند ہے،
تو جب آ کے سیدنا عمر کو بتایا تو عمر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ تو اسی طرح اللہ نے آپ کو جہنم کی وہ عذاب، وہ عقاب، اللہ کے غضب کی وہ معاملات دکھائے جن میں انسان مبتلا ہونے والے ہیں کہ زانی جو زنا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، سود خوروں کا انجام کیا ہوگا، حرام خوروں کا انجام کیا ہوگا، غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، بے نمازوں کا انجام کیا ہوگا، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے کا انجام کیا ہوگا، لوگوں کے مالوں کو غصب کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جہنم کے ان ساری خباثتیں جو انسان ان میں مبتلا ہونے والے ہیں، ان عذابوں میں اور ان تکلیفوں میں مبتلا ہونے والے ہیں، اللہ نے وہ سارے آپ کو دکھلائے اور آپ نے ایک ایک بات کھول کے بیان کی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بہترین امت بن گئے، ہم لوگوں کی بہتری کی کوشش کرتے، نہ کہ اپنے آپ، اپنا اخلاق اور اپنے کردار کو بگاڑ لیتے۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے نماز کی نعمت دی، ہم نماز کی فکر کرتے جس کے لیے ہم قطعاً تیار نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی جنہیں کفار بھی کہتے تھے سچے ہیں، اور جنت کی نعمتیں، جہنم کے عقاب اور عذاب وہ دیکھ کے ہمیں بتائے، ہم ڈر جاتے کہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم رک جائیں۔ لیکن بدقسمتی اسی محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کو آگے رکھ کے اسے ایک تہوار بنا دیا گیا اور لوگوں کے لیے ایسے رستے کھول دیے گئے کہ جس سے مولوی کا پیٹ بھرے، اس کے پیٹ کا جہنم بھر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھا جس کی آنتڑیاں، جس کے پیٹ کے سارے فضلے، سارا کچھ پڑا ہوا ہے، وہ بھیل کی طرح ارد گرد گھوم رہا ہے، اتنی تعفن آ رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا وہ عالم دین ہے جو لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا تھا اپنے کھانے پینے کے لیے۔ تو یہاں کہاں تہوار ہے؟ کس بات کا معنی نکال لیا کہ ہم گھروں میں مشعلیں جلا لیں؟ کہاں کا معنی ہم نے یہ نکال لیا کہ ہم پٹاخے چلائیں، اپنے بچوں کو یا اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے کھانے کھلائیں؟ اگر تو یہ خوشی ہے کہ اللہ نے نماز کا تحفہ دیا تھا تو کیا ہماری زندگی میں نماز ہے جو ادا کر کے ہم خوشی منا رہے ہیں؟ کیا ہم نے جہنم سے بچنے کا سامان کر لیا ہے؟ کیا جنت کے حصول کے لیے ہماری کوئی کوشش ہے؟ ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسے معاملات ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ یہ اعمال ہمیں جنت تک لے جائیں گے؟ اور پھر چند سال پہلے سے ایک نئی بدعت شروع کر دی کہ معراج یعنی 27 رجب کے دن کا روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کو اس روزے کا علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو اس روزے کا علم نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو سن لیں، جو شخص من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو آپ نے نہیں کی، آپ کے صحابہ نے نہیں کی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، فہو مردود، وہ اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین کے اندر نئی چیز جو ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ تو یہ گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کی۔ ہر سادہ مسلمان شیطان نے یہ زیادہ گھیرا ڈالا ہے، جو عبادت کرنے کا متمنی ہے، جو اپنے دل میں نیک جذبات رکھتا ہے، اسے اصل عبادات سے ہٹا کے ایسے رستوں پہ ڈال دیا جس کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اس کے رسول کے طریقے میں موجود ہے، اور نہ ہی دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے پچھلے خطبے میں جو ابو لہب کے بیٹوں کے بارے میں بتایا کہ نبی پاک نے ان کو بد دعا دی، آپ نے طائف اور جنگ بدر کے موقع پر یہ دعا نہیں دی، آپ کیسے ابو لہب کے بیٹوں کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جہاں آپ نے بد دعا دی ہے وہاں دی ہے۔ دیکھیں، اب مکے کے جتنے کفار کے سردار بدر میں قتل ہوئے تھے، آپ نے ایک ایک کا نام لے کے بد دعا دی تھی، اور جہاں آپ نے بد دعا دی ہے وہاں دی ہے، اور جہاں نہیں دی وہ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے الفاظ احادیث میں موجود ہیں، میں نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کی۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنی اہلیہ کو ترجمہ قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، اس مدرسے میں عورتوں کے لیے ترجمہ قرآن کی ہاں انشاءاللہ آپ خواتین کا یہ جامعہ کی لائبریری میں مدرسہ ہے، وہاں شارٹ اور لانگ کورس ہوتے ہیں، وہاں جو خواتین پڑھاتی ہیں ان سے مل کے آپ رابطہ کر کے اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں، چونکہ آج وقت بہت ہو چکا اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، معراج کی عبادت اور نفلی روزہ، یہ میں ساری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ جو بھی اخبار میں لکھا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں، لکھا ہے شعب الایمان احیاء العلوم، یہ امام غزالی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پہ نہیں دیا گیا حوالہ کہ کہاں سے لیا ہے۔ اور امام غزالی کے متعلق بعض لوگ جو ہے محدثین کہ وہ کہتے ہیں فضائل اعمال کے معاملے میں امام غزالی جو ہیں وہ یہ غلو سے کام لیتے ہیں۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھتے ہیں۔ تو امام غزالی کا تقوی طہارت اپنی جگہ، لیکن ان معاملات میں ان سے سحب ہوا ہے۔ کچھ بھائیوں نے اپنے معاشی حالات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت سب کے حالات کو بہتر فرمائے۔ کچھ نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے اپنی پریشانیوں کا، کچھ بے اولاد ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اے اللہ ہر مسلمان کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ سب مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما دے، اے مالک الملک سب مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں سیدھا رستے پہ گامزن کر دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، اے مالک الملک ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما، اے اللہ سب کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ جنہیں اولاد نہیں دی اللہ نیک اور صالح اولاد سے نواز، اے اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹوں کی نعمت سے نواز، اے اللہ جنہیں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا ہے اللہ ان کی قسمتوں کو بہتر کر دے، اے اللہ ان کے لیے ان کے رشتے آسان کر دے، اے اللہ سب کی بیٹیوں کے مقدر اچھے کر دے، اے اللہ سب کی اولادوں کے مقدر اچھے کر دے، اے اللہ یہ امتحانات کے دن ہیں، بہت سے بچوں نے کہا ہے اللہ سب کو کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب کر دے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے ان پہ رحم فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے ان پہ رحم فرما، اے اللہ شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ وہاں کے حاکم کو برباد کر دے، اے اللہ ایران کو برباد کر دے، یہ مسلمانوں کی ساری خطوں کو
فتنے ڈالے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں برباد کر دے۔ اے اللہ جس طرح یہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ انہیں برباد کر دے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔